الحمدللہ سورہ المومنون یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ ابھی شروع ہی ہوا ہے کہ ایمان والوں کی کامیابی کا اعلان کر دیا ابھی شروع ہوا سے۔ خدا کرے ہم سب مومنوں کی صف میں آ جائیں، اللہ پاک ہم سب کو سچا مومن بنا۔ پھر وہ ہلکے پھلکے انداز میں نہیں کہا گیا کہ مومن کامیاب ہو، اور قدرت ایسے بھی کہہ دے تو کامیاب ہو گئے، وہ تاکید کے ساتھ ہے قد افلح المومن، قد لگا دیا، یعنی بلا شبہ ایمان والے کامیاب ہو، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اتنی بات پھر یاد کر لیجئے کہ کوئی پوچھے کہاں کامیاب ہو گئے۔ یہاں تو ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں مسلمان سب سے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، بلکہ اخباروں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ دلت سے بھی نیچے چلے گئے، یہاں سورہ المومن کا تو کامیاب ہو گئے۔ تو سوال پیدا ہوتا کہاں کامیاب ہو گئے؟ عربی زبان کا طریقہ ہے جب مفعول مذکور نہیں ہوتا تو عموم مراد ہوتا ہے۔ طالب علم اس بات کو سمجھ چکا ہوگا لیکن ہماری عوام نہیں سمجھ سکے، یعنی جب یہ نہیں کہا گیا کہ کہاں کامیاب ہو گئے، دنیا میں کامیاب ہو گئے یا آخرت میں کامیاب ہو گئے یا اپنی قبر میں جا کے کامیاب ہو گئے، مرنے کے بعد کامیاب ہو گئے یا جیتے جی کامیاب ہو گئے، یہ سب کچھ نہیں کہا گیا، بس یہ کہا گیا کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اس کا مطلب ہر جگہ کامیاب ہے، عموم مراد۔ اور یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، کمزوری ہے، ورنہ وہ اعلان اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ مومن ہر جگہ کامیاب، وہ زندہ ہے تو بھی کامیاب، مومن پردہ فرما گیا تو بھی کامیاب، زمین کی پشت پر ہے تو بھی کامیاب، زمین کے پیٹ میں چلا گیا تو بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ سچ پوچھو تو زندگی صرف مومن کی ہے، اور مومن کے سوا کوئی زندہ نہیں ہے اگر سچ پوچھو تو۔ اسی لیے اللہ والوں نے کہا ہے، تو کیا کہنا ان کے کہنے، اتنی نفی تنی گفتگو کرتے ہیں، وہ اتنی بامانہ گفتگو کرتے ہیں کہ اس کی معنویت تو کبھی کبھی تو اندازہ نہیں ہو پاتا کتنی مان۔ وہ کہتے ہیں اندر روش زندہ دلاں زندہ کا سیر ہے، اللہ والوں کی رسم و راہ میں کوئی زندہ نہیں ہے، زندہ ہی نہیں مانتے ہو۔ اللہ والے سب کو زندہ نہیں کہتے، وہ صرف اللہ والوں کو ہی زندہ کہتے ہیں۔ اندر روش زندہ دلاں زندہ کا سیر ہے، کوئی بھی زندہ نہیں، اللہ والوں کی رسم و راہ میں کوئی زندہ نہیں ہے۔ جز کشتہ خوباں کی طرح مرد طرح زیست، ہاں وہ اس کو زندہ ضرور مانتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے جیتا ہے اور اللہ کے لیے مرتا ہے۔ جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ، ایسا جینا جینا ہے اور ایسا مرنا مرنا ہے۔ اچھا ہوگا کہ میں جناب ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی بات لاؤں آپ کے سامنے۔ وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، یہ اللہ والوں کی چاند، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو 5 تکبیرات پڑھی، تو سب کے یہاں 4 ہی تکبیر ہے نماز جنازہ۔ یہاں تو عوام کو شاید ابھی میں کھڑا کر کے پوچھوں کہ ذرا نماز جنازہ کی نیت بتائیے، بتا نہیں پائے، اسی لیے میں کھڑا نہیں کرتا ہوں۔ یہ حالت ہو گئی، پوچھ لوں کہ آپ نماز جنازہ کی نیت نہیں بتا پائیں گے، وہ سیکھا ہی نہیں، بغیر سیکھے کیا بتا دیں گے آپ، بغیر سیکھے آپ بتائیں گے؟ ابھی کچھ کا کچھ بتائیں گے بیچارے، تو کسی کو کھڑا کرنا بے آبروئی کے لیے تو اچھا نہیں ہے۔ کسی کو تنبیہ بھی کی جائے تو تنہائی میں کی جائے تاکہ سیکھ لے بیچارے۔ بعض مقررین کھڑا کر دیتے، ذرا بتائیے تو کیسے کرتے ہیں نماز جنازہ کی نیت؟ اس میں صرف 4 تکبیرات ہیں، رکعت نہیں ہے، 4 تکبیرات ہیں۔ تکبیرات یعنی 4 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ اب بات سمجھ میں؟ تو سب کے نزدیک 4 ہی تکبیر ہیں، اتفاق کی بات ہے، تمام فقہا مردے کے اوپر متفق، آپ کہتے 4 ہی ہے، 5 تکبیر نہیں۔ کھڑے ہوئے پڑھانے کے لیے نماز تو 5 تکبیر پڑھا دی، تو معاملہ چونکہ اللہ والا بہت اللہ والے ہیں، تو لوگوں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا حضرت آپ نے 5 تکبیرات نماز جنازہ کی پڑھا دی، یہ بھول چوک سے ایسا ہو گیا یا آپ نے جان بوجھ کے ایسا کیا؟ کیونکہ یہ اللہ والوں کا کام سب ایسے ہوتا ہے، یہ آپ نے جان بوجھ کے کیا کہ بھول چوک سے؟ کہا نہیں میں نے جان بوجھ کے کیا۔ جب یہ کہا کہ نہیں میں نے جان بوجھ کے کیا، میں نے بھول چوک سے نہیں کیا،
تو لوگوں نے کہا حضرت جتنے ایمان سب 4 ہی تکبیرات کو کہتے ہیں، تو آپ نے 5 جو پڑھا ہے، تنے مردے کے اوپر تو میں نے 4 ہی پڑھی ہے. سب نے کہا تو ہم نے بھی مردے کے اوپر 4 ہی تکبیر کہی ہے. کہا ایک تکبیر، کہا دنیا والے دنیا کے اوپر. سن رہے ہو؟ اور آپ اسے مذاق نہیں سمجھنا، ہم لوگ اس کو بخدا سمجھتے ہیں کہ کوئی زندہ نہیں ہے. جو عمل ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کا، اس سے آپ مطمئن ہو تو ٹھیک ہے، ہم اس سے بالکل مطمئن کہ آپ راستے پر بالکل نہیں ہو. بہت کچھ چھوڑ چکے ہو آپ، بہت اپنی راہ بھول چکے ہو، بہت دنیا میں گم ہو چکے ہو. دنیا نے بری طرح سے لپیٹ میں لے لیا، ہر اللہ والا دیکھتا ہے. تو کہا ایک تکبیر دنیا والے دنیا پر پڑھی. تو پھر لوگوں نے عرض کیا آپ کے نزدیک دنیا والے مر گئے؟ کہاں مر گئے؟ میرے نزدیک زندہ نہیں. یہ زندہ جب ہوگے جب کسی اللہ والے کے قدم میں آ جائے. زندگی کے لیے کسی اللہ والے کا قدم چاہیے، اسی لیے پیر تھا، شیخ تھا، استاد تھا، اور اسی لیے انبیاء آئے تاکہ آپ کو زندگی دے. اندھا بہرا اور گونگا تو کہا گیا سمن بکمن امیون. یہ تو پڑھتے ہو نا، سمن بکمن امیون پڑھتے تو. یہ کس کو کہا گیا؟ آپ والوں کو کہا گیا. سم جو ہے اسم کی جمع ہے بہرا، اور بکم جو ہے ابکم کی جمع ہے گونگا. امیون اندھا. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے کس کو کہا گیا؟ جو آنکھ سے دیکھ رہا ہے، جو کان سے سن رہا ہے، اور جو زبان سے بول رہا ہے. بولنے والے کو گونگا کہا جا رہا ہے، دیکھنے والے کو اندھا کہا جا رہا ہے، سننے والے کو بہرا کہا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ کتاب نکال اللہ کی. بہرا ہے حق بات سننے سے، گونگا ہے حق بات بولنے سے. حق بات نہیں بولتا، سچی بات نہیں بولتا، دن بھر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا کاروبار کرتا ہے. بلکہ یہ معاشرے میں آواز لگا کے رکھی ہے کہ کوئی سچ بول کے بھی بیپار کر سکتا ہے. لاہور بلا ہوتا ہے، یہ عقیدہ بنا کے رکھا ہے. اور کہیں کہیں تو اس سے آگے سوچ کہا جا رہا ہے کہ کوئی کما کر کے تھوڑی مالدار ہوا ہے، کوئی تجارت کر کے تھوڑی کافی کیسے پاندہ بازی کر کے ہوا ہے. انا للہ. یہ سب کیا عقل کو پڑا ہے؟ یہ کیا شور ہے مارکیٹ میں؟ اس پر عمل ہے باقاعدہ. اس کو اس لیے کہہ دیا گیا گونگا کی سچ بات نہیں بولتا، بہرا اس لیے کہہ دیا گیا کہ سچ بات نہیں سنتا، گونگا اس لیے کہہ گیا سچ بات نہیں بولتا. پہلے سچے ہو جاؤ، پھر اپنے آپ کو مسلمان کرو، سچائی قبول کرو. اسی لیے حضور فرماتے تھے کہ جب کبھی بولنا ہو تو سچ ہی بولنا، نہیں تو چپ رہنا. کیا ضرورت ہے؟ نہ مت بولو. اور جب کان کو سننا ہی چاہتے تو سچی بات کان کو سنانا، جھوٹی مت سنانا. مت سننا کہ یہ میں نہیں سنا. اسی لیے میں نے امہات المومنین کو سنا ہے، پڑھا ہے الحمدللہ. جب کسی کی عیب کی بات کوئی کرتا تھا جلدی سے، اور تو کیا عادت ہے، وہ 2 جہاں بیٹھی تیسری کی شروع کر دیں گی وہ کھچائی، اور تیسری آ گئی تو اس کو شامل کر لیں گے، چوتھی کی کھچائی شروع کر دیں گے. وہ عادت ہے، کمزوری ہے ان کی. وہ خاموش ہوتی ہی نہیں. بلکہ ایک امتحان میں پوچھا گیا تھا کہ چند عورتیں بیٹھی ہیں سب خاموش ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عورت تو خاموش، وہ اپنی زبان کو زنگ لگنے نہیں دیتی. یعنی دانشوروں سے پوچھا گیا تھا، ذہانت کا امتحان تھا کہ چند عورتیں بیٹھی ہوں سب خاموش، کیوں؟ بتاؤ کیا ہو سکتا. لکھا لکھنے والے نے کہ جس کی برائی کر رہی ہوگی وہ آ گئی، اسی وقت خاموش ہوگی. کسی کے لے کے بیٹھی رہتی ہے، اور اچھی عادت یہ نہیں ہے. الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر. کسی نے عرض کیا حضور اگر ہمارے بھائی میں وہ عیب ہے جو بیان کیا جا رہا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ عیب ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. کہا جبھی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ عیب نہیں تو بہتان ہے. یہ جی صاحب پیٹ پیچھے مت کہو کچھ، اس کے منہ پہ کہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے. اسی لیے میں اپنے احباب میں سے کسی کو کچھ کہتا ہوں تو آ کے پھر اس کے منہ پہ کہتا ہوں کہ میں نے تجھے یہ کہا ہے، ٹھیک کر لے اپنے معاملے کو. تو میں نے دیکھا کہ جب کوئی عورت کسی عورت کی برائی بیان کرتی ہے تو امہات المومنین سے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے. کہا ہم یہ نہیں سننا چاہتے کسی کا عیب. ہائے ہائے، کیا تقدس ہے، کیا طہارت ہے، کیا تقدس ہے. امہات المومنین کے سامنے کوئی عیب لے کے آیا، کان پہ ہاتھ رکھ کے ہم یہ نہیں سننا. ہمارے کان اس لیے نہیں کہ کسی کا عیب سنیں. اور ہم آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر کیا ہوا؟ یہ تری ہماری آپ، تو پھر کیا ہوا وہ بتائیے جلدی سے. لے کے اڑے. وہ کان پہ ہاتھ رکھتے، منہ پہ ہاتھ رکھتی تھا. ہم یہ بات کہنے سے گریز کرتے، یہ نہیں کر سکتے. آنکھوں پہ ہاتھ، ہم یہ منظر نہیں دیکھنا چاہتے. یہ 3 چیز کی حفاظت کرو بابا. جسے کان کہتے ہیں اس کی حفاظت کرو. خدا کرے سب سچی بات ادھر سے جائے.
اس زبان کی حفاظت کرو، خدا کرے سچی بات اس زبان سے نکلے، اور اس آنکھ کی حفاظت کرو، خدا کرے یہ سچا منظر ہی آنکھیں دیکھے۔ عارف رومی نے کوئی دل بہلانے کے لیے نہیں کہا، اپنی مثنوی ہے، مانوی ہے، سارے جہاں میں جو مشہور ہے مثنوی ہے، مانوی ہے، مولوی، ہست قرآن در زبان پہلوی، جس کو کہتے ہیں فارسی زبان میں قرآن ہے۔ یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں آپ اسے بہت ہلکا پھلکا سمجھ رہے ہوں گے، یہ بہت عظیم ہے دین میں، اور اتفاق کی بات یہ بنیادی باتیں زور دے کے نہیں بیان کی جا رہی، سب اوپر اوپر کی باتیں چل رہی ہیں۔ آیت بھی جانتے ہو کتنی پڑھتے ہیں، جیسے میں نے کہا بقدر فلان مومن بس، کبھی کبھی اس کا ترجمہ بھی نہیں کہتے، آج تو ترجمہ نہیں کر سکتا، کر دوں وہ آواز ہو گئے، یہ سب چل رہا ہے، کیا سیکھیں گے آپ؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا کہنا صاحب، مولانا روم جو اپنی مثنوی کو کہتے فارسی زبان میں قرآن ہے، میں نے دیکھا قرآن حدیث سے ہی استدلال کیا ہے انہوں نے، مولانا روم نے جہاں استدلال کیا کتاب و سنت سے ہی استدلال کیا ہے باقاعدہ، یہ فارسی زبان میں قرآن ہے، وہ اسی بات کو کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا تھا ابھی، تینوں کی حفاظت کرو آپ، اگر مسلمان ہو کے جینا ہے تو، نہیں تو جیسے جی رہے جیو، کوئی زبردستی مجھے آپ کے گلے میں باندھنا تھوڑی ہے، گھومو پھرو اپنے کچھ رہو۔ کہتے ہیں بہت زور سے کہہ رہے ہیں، ہم نے تو ہلکے پھلکے انداز میں، وہ عارف ہے، وہ صوفیہ کے سرتاج ہے، وہ کہیں گے ہی زور سے، وہ کہتے ہیں چشم بند ہو، شروع کیا آنکھ بند کرو بےہودہ چیز دیکھنے سے، کیا کمال ہے، سیدھے آرڈر دے رہے ہیں، وہ صوفیہ کے سرتاج ہیں عارف رومی۔ اقبال کسی کو جلدی سے اپنا استاد مانتا نہیں ہے، جس نے مشرق اور مغرب دونوں کی خواہ چھانی تھے، کسی کو استاد جلدی تھے، لیکن عارف رومی کو استاد ہی نہیں اپنا پیر مانتا۔ ہم نے یہ راستہ جو ہے پیر رومی سے پایا، جی صاحب، وہ کہتا چشم بند ہو، آنکھ بند کرو، بند کر لیا، تو کہا جا کے کمرے سے ٹکرا جائیں، کیا کرے گا، دیوار سے جا کے ٹکرا جائیں، آنکھ بند کر لیں، اب تو آنکھ پہ پٹی باندھ کے گھوم ہی رہے ہیں سب لوگ، کہتے اور اوپر کرو، یعنی آنکھ بھی بند کر لو تاکہ کسی کمرے سے جا کے ٹکرا، تاکہ ماسک کا ہاتھ ادا کر لو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے آنکھ بند کرو، یعنی جو نہ دیکھنے کی چیز ہے اسے مت دیکھو، جو اللہ اس کا رسول دکھائے دیکھ لو، اور جس سے روکے جاؤ، چشم بند ہو، گوش بند ہو، گوش کہتے کان کو فارسی زبان، اور کان بند کرو، یہ واز ہے، یہ اللہ والوں کا واز ہے، گوش بند ہو، کان بند کرو، بےہودہ بات کسی کی مت سنو، چاہے کوئی خاص آدمی ہو چاہے عام آدمی، مت سنو، کہتے میرے کان اس لیے نہیں ہے، ایسے سننے کے لیے نہیں، چشم بند ہو، گوش بند، لب بند، منہ بند کرو، یہ بھاڑ کی طرح سے جو منہ کھلا ہوا دن بھر پک 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 چک 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 چک، صبح ہوئی لے تیری کی دے تیری کے، بھاڑ کی طرح سے جو منہ میں آتا ہے بکتے چلے جاؤ۔ اس کے لیے حضور نے بہت نصیحت کی تھی، بہت کم بولو، اور جب بولنا ہی تو پہلے تولو پھر بولو، وزن کر لو کہ باوزن بات ہے کہ نہیں ہے۔ منہ بند کرو، بلکہ ایک صحابی نے جب حضور یہ منہ بند کرنے کو فرما رہے تھے، خود حضور کی بات کر رہا ہوں، منہ بند کرو، بولو تو صرف سچ بولو، نہیں مت بولو، بولو نہیں چپ رہو۔ تو کہا حضور کیا اس زبان کی وجہ سے بھی ہماری قیامت پہ پکڑ ہوگی؟ صحابی نے پوچھا تھا، انا لنؤاخذ بما يتكلم به، کیا حضور ہمارا مواخذہ، ہماری دھر پکڑ اس بولنے پر بھی ہے جو زبان سے بولتے ہیں اس پر بھی ہے؟ کیا اس زبان پر بھی پکڑے جائیں گے؟ ارے سرکار نے فرمایا هل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، یہ حضور فرمانا ہے۔ اے صحابی تو سن لے اچھی طرح سے، لوگوں کو جب چہرے کے بل جہنم میں گھسیٹا جائے گا، یہ حضور نے فرمایا، یا نتھنے کے بل، ناک کے بل، جب شک راوی ہو گیا، راوی کو شک ہوا تو دونوں بات کا ذکر کیا اسے، فرمایا جو لوگ چہرے کے بل یا نتھنوں کے بل جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ ان کے زبان کی ہی کمائی ہے، بلکہ استعمال ہوا کٹائی کا لفظ، حصائد آیا، حسود کے معنی کاٹنا، جیسے کھیت کاٹتے ہیں۔ کیا حضور کس قدر معنی خیز گفتگو، ساری فساد حضور پر ختم ہو گئی، ساری بلاغت ختم، حصائد کا لفظ استعمال کیا، یہ ان کے زبان کی کٹائی ہے، کمائی کا لفظ نہیں ہے، کمائی میں نے آپ کے سمجھنے کے لیے کہا، یہ ان کے زبان کی کٹائی، کٹائی اس لیے کہ کسان جب اپنا کھیت کاٹتا ہے تو بوئی ہوئی چیز بھی کاٹتا ہے، اور جو خود رو چیز خود ہوگی اس کو بھی کاٹ لیتا ہے، یہ سب کاٹ لیتا ہے، یہ ہے کٹائی۔ اب یہ کو دیکھ کے کاٹے گا تو کب تک کاٹے گا بیچارہ، یہ پودا میرا بویا ہوا ہے، یہ خود پھوگا ہوا ہے، سب کاٹ دیتا ہے۔ تو کہا اس طرح سے تم مت کٹائی کرنا کہ سچ بھی بولو جھوٹ بھی بولو، سب بولے چلے جاؤ، جیسے کسان جو ہے کرتا ہے ایسا۔ ہاں تو عارف رومی کی بات پوری کر دوں میں، ختم کروں بات۔ عارف رومی کریں چشم بندو، گوش بندو، لب بند، یہ تمام مسلمانوں ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، مسلمانوں آنکھ بند کر لو، کسی کا عیب دیکھنے سے اپنے عیب کافی ہے، کان بند کر لو، کسی کا عیب سننے سے ہمارے اپنے عیب بہت ہے، لب بند، کسی کی برائی کرنے سے اپنی زبان بند کرو، برائی کرنا تو ہم اپنی برائی زیادہ جانتے ہیں، اپنی ہی بیان کریں شروع کریں،
یہ تین چیز بند کر لو. یہ پہلا مصرع ہے عارف روم. دوسرے مصرے میں وہ راز کھول دیا, وہ راز کھولا, بہت بڑا راز کھول دیا. دوسرے مصرے میں کہہ رہے گر نبینی نور حق برمن بخن. اب اس کے بعد تجھے اپنے سینے میں نور حق نہ دکھائی دے تو مجھے ہنس لینا جتنا چاہے گا. اب تو روشن ضمیر ہو جائے گا, تیرا دل روشن ہوگا. اب تک تو آنکھ سے دیکھتا تھا, اب دل سے دیکھے گا. اور آنکھ بہت کم دکھاتی ہے, صرف سامنے کی چیز دکھاتی ہے, مقابل والی چیز. اور دل جب دیکھتا ہے تو دونوں جہاں کو دیکھتا ہے. اب دل تیرا روشن ہوگا. اب حدیث ہی پیش کر دوں اس پر جو عارف رومی نے اسے نہیں کہا. اتقوا بفراست المومن, مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو, مومن کی تاؤ جانے والی پاور سے ڈرو. اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فإنه ينظر بنور اللہ, اس لیے کہ اللہ کے نور سے. انہی تین چیزوں پر, یہ تو مولانا روم تھے جنہوں نے تین چیزوں کو کہا اور بڑا فائدہ بتا دیا. جس کو اپنا دل نورانی کرنا آج سے اس پر عمل کرے, اپنی زبان پر, کان پر, آنکھ. جس کو دل روشن کرنا, اور جس کو ایسے رہنے دے یہی دامن جھاڑ کے چلا جائے گا. تو مولانا جو کہا تھا وہی جھاڑ دیا میں. حضور نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر اس سے کچھ نہیں ہو سکا تو صرف اپنی زبان کی حفاظت کر لے. میں کہتا ہوں کیوں نجات پا جائے گا. من سمتا نجات, جو چپ رہا نجات پا گیا. ادھر ادھر کی بات. الحمدللہ اللہ ہم سب کو ہدایت بخشے, وہ مومنوں کی فہرست میں آ جائے. بار بار کہیے کہ اللہ مومنوں میں داخل کر لو, ہم سچے مومن ہو جائیں, اچھے مومن ہو جائیں. ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے, ہمارے جینے والوں کو بھی اچھا کر دے, اور ہمارے سمرنے والوں کی مغفرت فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.